السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو میں ایک طالب علم کا واقعہ سناؤں گا، اور وہ انڈیا میں رہتا تھا، پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں رہتا تھا، یعنی کہ اب بھی جو حصہ ہندوستان میں ہے وہاں وہ طالب علم تھا ایک مدرسے کا۔ تو اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ اس کا واقعہ ایسے ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہر طرف خوشبو پھیل رہی تھی کہ اس کی میت سے خوشبو آ رہی تھی، وہ ہر طرف پھیلتے جا رہی تھی۔ تو جب یہ لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے اس کے استاد سے، جس مولوی سے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، اس استاد سے انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا واقعہ ہے، یہ کیوں اتنی خوشبو آ رہی ہے اس طالب علم کی اس میت سے۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو پھر انہوں نے واقعہ سنایا اس طالب علم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ تب ایسے ہوتا تھا کہ جو طالب علم ہوتے تھے وہاں کے اسٹوڈنٹس مدرسے کے، وہ اپنے کھانے کے لیے لوگوں کے گھر مانگنے جایا کرتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہوتا تھا مدرسے کا کہ وہ خود پورا کر سکیں۔ تو وہ طالب علم وہاں رہتے ہوتے تھے مدرسے میں، اب بھی جیسے رہتے ہیں۔ تو اب تو کافی لوگ تعاون بھی کرتے ہیں تو ان کا خرچہ چلتا ہے، لیکن تب ان کا وہ خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ بچے اپنے کھانے کے لیے لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے پاس روزانہ اپنا روٹی لے کے آتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ طالب علم بھی ایک گھر میں جایا کرتا تھا، کہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا، کہ وہ پکا ہو جاتا ہے کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ اسی گھر میں جایا کرے گا۔ تو وہ جایا کرتا تھا ایک گھر میں وہاں سے روٹی لینے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکی جو ہے، وہاں ان کی ایک لڑکی تھی، ایک بیٹی تھی ان کی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو پسند کرنے لگی، اس طالب علم کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ پسند کرنے لگی، روزانہ وہ جاتا تھا، تو اس کا ایک طرح سے عشق جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اس کی طرف۔ عشق وہ جس طرح کا بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے عشق میں گرفتار ہوتی گئی۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ وہ طالب علم گیا اور گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، اور وہ لڑکی صرف اکیلی اس گھر میں موجود تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دروازے پہ اس نے دستک دی گیا تو وہ لڑکی آگے سے آئی اور اس نے اس کو اندر آنے کا کہا۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوا وہ طالب علم، اس کے بعد لڑکی نے وہ دروازہ بند کر لیا، اور اس کو پھر بعد میں وہ آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ اور جب وہ نہیں مان رہا تھا مکمل، اس نے یعنی کہ دعوت دی اس کو برائی کی۔ تو پھر اینڈ پہ بالکل وہ نہیں مان رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تم نہیں میری بات مانو گے تو میں ادھر شور مچا دوں گی اور سب کو کہوں گی کہ یہ مجھے ہراساں کر رہا تھا، یا مطلب اس طرح کا الزام تمہارے اوپر لگا دوں گی، اس لڑکی نے اس کو کہا۔ تو وہ طالب علم پھر مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، کیونکہ لوگ تو مجھے ہی کہیں گے کہ تم نے غلط کام کیا، تم آ کے اس کو چھیڑ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ادھر روٹی لینے آیا تھا، وہ لڑکی کا تو گھر تھا۔ تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے پہلے بیت الخلاء جانا ہے، مجھے حاجت ہے، تو وہ میں نے پہلے پوری کرنی ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے چلے جاؤ، بیت الخلاء چلے جاؤ۔ تو وہ واش روم جاتا ہے، اور واش روم جانے کے بعد جب واپس آتا ہے تو لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر، پورے جسم کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، یعنی کہ جو پخانہ ہے وہ اس نے اپنے پورے جسم کے اوپر ملا ہوا تھا اس طالب علم نے۔ تو وہ لڑکی اس کو دیکھ کے کہتی ہے کتنا گندا ہے تو، مطلب وہ جو کہتی تھی کہ مجھے پسند ہو، وہی کہتی ہے تو کتنا گندا ہے، اور اس کو کہتی ہے نکل جا گھر سے، اس کو نکال دیتی ہے۔ تو وہ اس طرح سے برائی سے بچتا ہے، اور جب جاتا ہے، جا کے وہ ظاہرہ گندا تھا تو پھر وہ نہاتا ہے، اور تب وہ بہت سردی کا موسم تھا، سردی بہت تھی ان دنوں۔ تو وہ جب نہایا، اور اس کے پاس سوٹ بھی ایک تھا، وہ جو کپڑے تھے نا اس کے پاس، وہ بھی ایک ہی اس کا جوڑا تھا۔ تو اس نے وہ اتار کے نہایا اور ان کو دھویا، تو کپڑوں کو دھو لیا، پھر اس نے سکھانے کے لیے رکھے، خشک کرنے کے لیے۔ تو وہ خشک کرنے کے لیے جب اس نے رکھے تو سردی میں وہ ایسے ہی انتظار کرتا رہا ان کے خشک ہونے کا، اور اس طرح اس کو ٹھنڈ لگ گئی، اور اس سے وہ اس کو بخار ہوا اور وہ بیمار ہوتا چلا گیا۔ تو جب وہ زیادہ یعنی کہ اسی بخار سے اس کی وفات ہو گئی۔ تو یہ اس کی وفات کے بعد
جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر طرف خوشبو پھیل رہی تھی کہ جو ماحول تھا اس کو بھی معطر کر رہی تھی، وہ اتنی خوشبو تھی۔ اور یہ جو واقعہ، یہ اس کے استاد جو واقعہ سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کی حالت دیکھی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ واقعہ کیا ہے، کیسے ہوا سب کچھ، تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے یہ واقعہ بتایا تھا۔ تو یہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا عمل شاید آپ کو لگے کہ اس لڑکے نے اس طرح کیا کہ وہ جو طالب علم تھا تو اس نے اپنے اوپر گندگی لگا کے وہ بچ گیا، اس سے کہنے کو چھوٹا عمل لگتا ہے، لیکن جب دعوت مل رہی ہے برائی کی، اس ٹائم پہ بندہ خود کو روکے، اس ٹائم پہ خود کو روکے، اور روکنا بھی کس طرح گندگی لگا کے، تو اس ٹائم پہ جو روکنا ہے۔ اور لڑکی نے بھی یہ کہا کہ وہ اس کو بدنام کر دے گی اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا، یعنی کہ کوئی بندہ ہو نا بہت بھی اچھا ہو تو وہ یہ جواز نکال لے گا، وہ کہے گا میں تو مجبور ہوں، مجھے لڑکی مجبور کر رہی ہے، اگر وہ نہیں مانتا ہوں تو پھر بھی اس نے بدنام کر دینا ہے، تو وہ جواز نکال لے گا۔ انسان تو جواز چھوٹی چھوٹی بات سے نکال لیتا ہے کہ اس نے خود ہی دعوت دی ہے، اس سے بھی جواز نکال سکتا ہے، لیکن جب اس نے بدنام کرنے کا بھی کہہ دیا ہے اس سے اور بڑا جواز نکلتا ہے۔ لیکن اس کی ہمت دیکھیں کہ اس نے پھر بھی خود کو اس سے بچایا ہے۔ بس یہ کہنے کو چھوٹی بات لگے گی، لیکن جب یہ جس کے ساتھ یہ ہو، مطلب جس کو دعوت ملے، اس کے لیے یہ کرنا بہت بڑی بات ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ یہ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا کہ اس کا عمل بڑا تھا، تو اسی لیے اس کی جو میت تھی، جنازہ تھا، اس سے خوشبوئیں پھیل رہی تھی، جو ماحول ہے وہ بھی معطر ہو رہا تھا۔ تو یہ تھا ایک پاک دامن لڑکے کا واقعہ، ایک طالب علم کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔